عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ اربوں خربوں درود و سلام خاتم النبیین حضرت سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کی آل پر اللہ تعالی مغفرت فرمائے، میری، آپ کی، ہمارے والدین اور تمام امت کے مسلمانوں کی، آمین۔ اپنے آج کے ٹاپک پر بات کرنے سے پہلے ہم اپنے ناظرین سے گزارش کرتے ہیں کہ اللہ اور اس کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دنیا کے تمام انسانوں تک پہنچانے میں ہماری مدد کریں۔ اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیں، اس کو لائک کریں، کمنٹ میں اپنے خیالات کا اظہار کریں اور ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کریں۔ جزاک اللہ۔ عید الاضحیٰ کی آمد ہے۔ ہر سال اس موقع پر قربانی کے جانوروں کی بہار آتی ہے۔ ہر گھر میں اسی بات کا تذکرہ ہوتا ہے کہ گائے خریدی جائے، بکرا لیا جائے یا کہیں حصہ ڈالا جائے۔ جہاں قربانی کے جانور آتے ہیں وہاں لوگ ایک دوسرے کے ساتھ موازنہ کرتے ہیں کہ کس کا جانور زیادہ اچھا اور قیمتی ہے۔ جو لوگ مہنگے جانور خرید کر لاتے ہیں وہ بڑے فخر سے اپنے جانوروں کی نمائش کرتے ہیں، جبکہ کمزور جانوروں کے مالک ان کی قیمت زیادہ بتا کر اپنا بھرم رکھتے ہیں۔ جو لوگ قربانی کی استطاعت نہیں رکھتے ان کا غم صرف اتنا ہوتا ہے کہ وہ اس مقابلے سے کیوں باہر ہیں، یا پھر یہ کہ اس موقع پر گوشت کی خود کفالت میں وہ دوسروں کے محتاج ہوں گے۔ جانوروں کی خریداری کے بعد گھر کے مردوں کی اگلی فکر قصائی کی تلاش اور قربانی کے دن اس کی دستیابی کو یقینی بنانا ہوتا ہے، جبکہ خواتین کے سامنے قربانی کے بعد گوشت کی جمع تقسیم اور پھر اس کے پکا دینے کے تھکا دینے والے مراحل ہوتے ہیں۔ بچے جانوروں کو گھمانے اور کھلانے پلانے میں مگن رہتے ہیں۔ ان کے اس شوق کا منتہائی کمال عید کے دن ذبح ہوتے جانوروں کا نظارہ ہے۔ غرض یہ کہ عید الاضحیٰ کے موقع پر دین اسلام کی یہ عظیم عبادت لوگوں میں اگر کسی پہلو سے اہم ہے تو وہ محض جانور اور ان کے گوشت کے حوالے سے، دین کے حوالے سے اگر کوئی چیز زیر بحث آتی بھی ہے تو وہ قربانی کی عبادت کا تاریخی پس منظر اور اس کے فقہی مسائل۔ دین اسلام میں قربانی کی حیثیت ایک عبادت کی ہے اور دین خداوندی میں عبادات کی حقیقت یہ ہے ان کے ذریعے سے بندہ اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یقین دہانی حاصل کرتا ہے۔ چنانچہ قربانی کی یہ عبادت بندہ اور اس کے رب کے درمیان تعلق کا وہ مظہر ہے جسے سر عنوان بنا کر وہ اپنے مالک کی خدمت میں اپنا یہ پیام بندگی بھیجتا ہے۔ اے پروردگار، آج میں ایک جانور تیرے نام پر ذبح کر رہا ہوں، اگر تیرا حکم ہوا تو میں اپنی جان بھی اسی طرح تیرے حضور میں پیش کر دوں گا۔ دراصل اس دنیا میں بدنی اور مالی عبادات کے مواقع نماز اور انفاق وغیرہ کی صورت میں کثرت سے سامنے آتے رہتے ہیں، جن سے ہم اپنے پروردگار کے ساتھ اپنے تعلق کی یاد دہانی حاصل کرتے اور اسے زندہ کرتے ہیں۔ تاہم خدا کے لیے جان دے دینا اسلام یعنی اپنے آپ کو خدا کے حوالے کر دینے کا سب سے بلند مقام ہے، اور اس کے مواقع شاذ ہی زندگی میں آتے ہیں۔ اس لیے قربانی کی یہ عبادت اس کے علامتی اظہار کے طور پر مقرر کی گئی۔ گویا ایک بندہ مومن اس عظیم عبادت کے ذریعے اپنے رب کے سامنے یہ اقرار کرتا ہے کہ میری نماز، میری قربانی، میرا جینا اور میرا مرنا سب تیرے لیے ہے۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے، اور ہم نے ہر امت کے لیے قربانی مشروع کی تاکہ اللہ نے ان کو جو چوپائے بخشے ہیں ان پر وہ ذبح کرتے ہوئے اس کا نام لیں۔ بس تمہارا معبود ایک ہی ہے، چنانچہ تم اپنے آپ کو اسی کے حوالے کر دو اور خوشخبری دو ان لوگوں کو جن کے دل خدا کے آگے جھکے ہوئے ہیں۔ سورہ الحج۔ یہ آیت بتاتی ہے کہ قربانی کی عبادت اپنی جان کو اپنے معبود کی نظر کر دینے کا علامتی اظہار ہے۔ اس کے ذریعے سے بندہ اپنے وجود کو آخری درجے میں اپنے آقا کے حوالے کرنے کا اعلان کرتا ہے۔ بندہ مومن کے یہ جذبات اس کے مالک تک پہنچ جاتے ہیں، جس کے جواب میں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو ابدی رحمتوں کے لیے چن لیتا ہے۔ مزید برآں دنیا میں بھی وہ ان جانوروں کا گوشت انہیں کھانے کی اجازت دے کر انہیں یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنی جان مجھے دے کر بھی تم مجھے کچھ نہیں دیتے، بلکہ دینے والا میں ہی رہتا ہوں۔ یہ گوشت کھاؤ اور یاد رکھو کہ مجھ سے سودا کرنے والا دنیا و آخرت دونوں میں نقصان نہیں اٹھاتا۔ ایک طرف قربانی کی یہ عظیم عبادت اور اس میں پوشیدہ قربت رب کی یہ حکمت ہے، دوسری طرف ہمارا وہ طرز عمل جس کا تذکرہ اوپر کیا جا چکا ہے، جس میں ایک عام آدمی کا ذہن کبھی بھولے سے بھی قربانی کی اس حقیقت کی طرف منتقل نہیں ہوتا۔ اس سے بڑھ کر یہ کہ ریاکاری اور نمود و نمائش کا وہ شائبہ تعلق باللہ کی یاد دہانی کی اس عظیم عبادت میں اس طرح شامل ہو جاتا ہے جس کے بعد لینے کے دینے پڑ جاتے ہیں۔ قربانی کے ذریعے اپنی بندگی کا اظہار تو دور کی چیز ہے، رسول اللہ کے ارشاد کے مطابق تو مخلوق کی نگاہ میں نمایاں ہونے کی نیت سے آدمی اگر حقیقت میں بھی اپنی جان دے دے تب بھی روز قیامت ایسے شہید کو جہنم میں پھینک دیا جاتا ہے۔ ایک آخری بات اس ضمن میں یاد رکھنے کی یہ کہ دین اسلام کا اصل مقصود تزکیہ ہے، یعنی انسان کو پاکیزہ بنانا۔ تاہم قربانی کے اس عمل میں ہم لوگ نہ صرف جانور ذبح کرتے ہیں بلکہ اسلام کا یہ مقصود یعنی پاکیزگی بھی ذبح کر دیتے ہیں۔
جگہ جگہ گندگی کے جو مظاہر عید الاضحیٰ کے موقع پر دیکھنے میں آتے ہیں، اس کی توقع کسی اچھے مسلمان سے تو کیا ایک اچھے انسان سے بھی نہیں کی جا سکتی۔ قرآن پاک میں قربانی کے جانوروں کے متعلق ارشاد ہوا، اللہ کو تمہاری ان قربانی کے گوشت یا خون کچھ بھی نہیں پہنچتا، بلکہ صرف تمہارا تقوی پہنچے گا۔ سورہ حج۔ تقوی اور بندگی کی دلی کیفیت تو ہمارے ہاں پہلے ہی ناپید ہیں، اس پر مزید ستم ہم یہ کرتے ہیں کہ گوشت اپنے فریج میں رکھ کر ہم زبان حال سے رب العالمین کی بارگاہ اقدس میں صرف گندگی اور غلاظت کے ڈھیر بھیجتے ہیں۔ چنانچہ قربانی کے دنوں میں اس کی حکمت اور مصلحت کے ساتھ ساتھ ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ اپنے گھر کی طرح اپنے علاقے کو صاف رکھنا ہماری دینی ذمہ داری ہے، جس کے خلاف ورزی کم از کم ایک دینی تہوار کے موقع پر اور بالخصوص ایک عبادت کو انجام دیتے ہوئے بالکل نہیں ہونی چاہیے۔ عید کے دن روزہ رکھنا کیسا ہے؟ عید الاضحیٰ اور عید الفطر کے دن روزہ رکھنا حرام ہے۔ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، یہ 2 دن ایسے ہیں جن کے روزوں سے نبی کریم نے منع فرمایا ہے، روزوں کے بعد افطار کا دن اور دوسرا وہ دن جس میں تم اپنی قربانی کھاتے ہو، یعنی عید الاضحیٰ کے دن۔ علماء امت کا اس بات پر اجماع ہے کہ عید کے دن روزہ رکھنا ناجائز ہے۔ بعض احباب کا یہ کہنا ہے کہ اگر روزہ عید کی نماز تک رکھ لیا جائے تو کیسا ہے؟ عید کی نماز تک روزہ رکھنے کی کوئی دلیل نہیں۔ ممانعت کی کئی ایک احادیث مروی ہیں، اور یہ کہنا کہ عید الاضحیٰ کے دن سب سے پہلی چیز جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیٹ مبارک میں جاتی تھی وہ قربانی کے گوشت سے قلیجی وغیرہ ہوتی تھی، تو معلوم ہوتا ہے کہ رسول اللہ کا بھی قربانی کے گوشت کھانے سے قبل روزہ ہی ہوتا تھا۔ بالکل باطل ہے۔ اولاً بہقی کی جو روایت دلیل کے طور پر پیش کی جاتی ہے وہ درست نہیں۔ امام ابو خاتم رحمۃ اللہ فرماتے ہیں، عقبہ بن عاصم حدیث میں کمزور، قوی نہیں۔ اگر آپ سے یہ عمل ثابت ہو بھی جائے پھر بھی اس کا مطلب یہ نہیں بنتا کہ آپ اتنی دیر روزے کی حالت میں گزارتے تھے، کیونکہ روزے کی شرائط میں نیت بھی ہے، نہ ہی کبھی آپ نے اس کی صراحت کی اور نہ ہی اس کے اجر و ثواب کی طرف راغب کیا۔ اور جو شخص عید کا روزہ رکھ بیٹھے اسے چاہیے کہ وہ اللہ سے توبہ کرے اور آئندہ ایسا عمل نہ کرنے کا پختہ عزم کرے۔ شیخ ابن باز رحمۃ اللہ بھی اسی کے قائل ہیں۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو برائے مہربانی لائک کے بٹن کو پریس کرنا ہرگز مت بھولیے، کمنٹس کے ذریعے اپنی قیمتی آراء ضرور دیں اور اس کے بعد چینل کو سبسکرائب کیجیے۔